آگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ امام بله آقا خوبی بله خوبیم خوبی شما آقا. خوب هستی؟ منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله هم الحمدلله خوب هستن. خانواده خانواده شما خوب خانواده هستند. شما چه خانواده خبر؟ شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. دوستان شب همه شما دوستان بخیر. الحمدلله شب شما هم بخیر آقا. شما هم بخیر آقا. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما همچنین شما آقا. همچنین آقا. زنده بای بهباد. ببین نگاه کنید دوست قدیمی ما تشریف آوردن. شب و اطهر سلام شما خوب هستی؟ بله دوست خوش آمدید قدیمی ما خواهر. خوش آمدید. شب و اطهر سلام شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. رسیدن بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستم ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خیلی خوش میگذره. شما داری چه کار میکنی؟ الان من نشسته ام، شما چه کار کنی آقا؟ من با شما صحبت میکنم و از شما استقبال از شما خوش آمدید میگویم. ولی از شما خوش آمدید میگویم الان. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. شما شام خوردید؟ بله من شام خوردم. شما شام خوردی آقا؟ منم شام خوردم. شما چه خوردید؟ من گوشت خوردم. شما چه خوردی؟ من تخم مرغ خوردم. شما در نهار چه خورده بودی نهار؟ من نهار عدس و برنج خوردم. شما نهار چه خوردی آقا؟ من نهار سبزی بادمجان خوردم. بادمجان خوردم. خب دوستان می نویسید. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خب شما بفرمایید. آقای کلدیپ سنگھ سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام آقا. من خوبم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما حرف میزنم. خیلی خوب. شما دیشب چه خورده بودی؟ آقا من دیشب سبزی و نان خورده بودم. خیلی خوب. نگاه کنید دوستان بخوانید. اشتباه ما امشب عالیه رئیسه آقای امان خان فاطمه کسا سهرا شازیه شاهین فاطمه سلام شما خوب هستی شاهین فاطمه؟ خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم و درس مینویسم. دارم با شما هر صحبت میکنم. بخوانید با من. بخوانید اشکبار. اشتباه ما اینجا درس نهم. با کسی درمیان گذاشتن. درمیان گذاشتن. خب این واژه قبلا هم گذاشته در کتاب چهارم. بله بله زهرا و نفیسه. زهرا این بله این مطلب را به پدر و مادر درمیان گذاشت، یعنی اپنے ماں باپ سے اس نے کہا. با کسی درمیان گذاشتن یعنی کسی سے کوئی بات رکھنا، اس سے پیش کرنا، اسے بتانا. بالین دوستان، بالین سرہانا یا بیمار کو بستر کے پاس میں جب آ کے بیٹھتا ہے آدمی، سرہانا یا بےجوئی فعل امر حاصل بےجوئی. تو چاہنا جسے کہتے ہیں تو چاہ تو طلب کر. بریدے بینیش انسان کا نظریہ جو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، بصیرت، اسے کہتے ہیں بینیش. تعظیمی نمایت بھلے تعظیمی نمایت.
خوب نیا یعنی دکھ نمایت تعریف یعنی کسی چیز کو نیا دکھانا، مثلا تعلیف تعلیف یعنی تعلیم تحقیق مطلب تحقیق یعنی ریسرچ علمی تحقیق ریسرچ علمی ریسرچ بھلے جستجو ہاں علمی جستجو سامان والی جستجو نہیں، کبھی کھویا ہوا سامان ڈھونڈنے لگتی ہیں لڑکیاں جیسے ان کی ہر چیز کھو جاتی ہے بھلے ایک دم گھر میں، وہ جستجو نہیں، علمی علم ریسرچ پر جستجو حوادث 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 حادثات حیرت انگیز حیرت حیرت انگیز انگیز دانش اندوزی دانش دانش اندوزی دانش اندوزی درگذشتن 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 رسوم 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 یعنی رسوم رسم عادتیں درگذشتن یعنی دنیا سے گزر جانا رسم و درگذشتن یعنی رواج گزر جانا، وفات کر درگذشتن جانا یعنی دنیا سے دنیا سے مرتدن گزر جانا درگذشتن یعنی گزر جانا، درگذشتن یعنی دنیا سے مر جانا مر جانا دنیا سے گزر جانا. پہلے خوب نگاہ کنی، رسوم جمع رسم است. رسوم جمع رسم یعنی رسوم عادت جمع رواج عادتیں شیون شیون شیوا شیون شیون نالا فریاد رسوم کا مطلب آئین، رسم عادت، آئین بھی ایک طرح سے شیون شیون شیوا نالا فریاد. شیوا عصر عصر ایک ٹائم کا نام بھی ہے، بادشاہ کے پنجے عصر عصر، اور عصر کے معنی عصر زمانہ بھی ہے. زمانہ عصر فیلسوف زمانہ فیلسوف فیلسوف فلسفیوں سے فلسفی پڑھ کہتے ہیں فیلسوف فیلسوف. قرن قرن 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، اس میں صدی گور قرن صدی گور 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 یعنی گور فیلسوف قبر رہی صدی آپ پہ دو نقطے ہیں، قبر بے کا ایک نقطہ ہے، میں نے الٹا کر دیا تھا، آپ کا ایک نقطہ بے کے دو. قبر گور یعنی قبر 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 گہوارے 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 یعنی گہوارے گہوارہ پالنا جسے کہتے ہیں گہوارہ بچوں کو کھلانے کا بل پالنا. بلے آتا یا لحاظ 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 انگلش میں ہب کہیں گے نا اس لیے گہوارہ بھی نظر جہد مہد کہتے ہیں عربی میں، جہت من نظر المہد لحاظ الى اللحد لحظ لحاظ لحاظ یعنی نظر لحاظ جہد نظر لحاظ جہت عظیم لحاظ یعنی عظیم نظر عظیم جہد اس وجہ سے. حاد ملال ملال جمع ملت ملل قوم قوم ملت نذیر نذیر نظیر نذیر 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 مسلمان نذیر مثل معنی مانند جیسا، نظیر جیسا علماء عالم جیسا. نگران 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 پریشان واپسین 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 واپسی واپسین لمحات زندگی واپسین واپسین لمحات واپسین زندگی زندگی کا آخری لمحہ. نفس بے شمار افتادن نفس نفس بے بے شمار شمار افتادن آدم سانسیں گنتی پہ آ جانا، سانسیں گنتی پہ آ جانا یعنی مشکل سے بس سانس لے پانا، آخری سانس یعنی مشکل سے سانس لے پانا. مشکل سے سانس لینا جب آخری سانس مشکل سے گننے لگتا ہے سانس آدمی بے شمار افتادن، آخری لمحات گننا. بھلے پاک کو نام دوسرا بلے نگران بلے آقا بھلے. بات سنی ان درس نہوم واضحائے جدید درس چندم دوستان درس نهم درس نہم درس نہوم واضحائے جدید. واجههای جدید تو دوستان نقطه در این درس نقطه در این درس چیه دوستان؟ ما اینا واضحه جدید خواندیم. دوستان نگاه کنید، بستگان یک واژه داریم در فارسی. سلام علیکم حفیظ خانم. سلام آقا شما خوبی؟ خوبم ممنون. تولد چند مبارک. ممنون آقا. سلامت باشید، خدا به شما خیر بده انشاءالله. روز و روزگار بله روز و روزگار خوبی و با موفقیت داشته باشید. بله امروز روز تولد حفیظ خانم است. بله روز تولد حفیظ خانم و دوستان، من از طرف همه دوستان در خدمت شما تبریک عرض می کنم.
سلام خوب دوستان. ما در فارسی ایک واژه داریم بستگان. بستگان یعنی بستگان کوئی بتائے گا؟ بستگان پہلے آ چکا ہے. رشتے دار. احسن. بستگان یعنی رشتے دار. بستگان یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہمیشہ جمع ہی رہتا ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. بستگان واژه جمع است. بستگان واژه جمع است ولی مفرد ندارد. بله بستگان به چه کسانی میگویند؟ بستگان به چه کسانی میگویند؟ بستگان کسے کہتے ہیں؟ درجہ اول کے رشتہ دار اور درجہ دوم کے رشتہ دار. درجہ اول میں کون آتے ہیں؟ امی پاپا بہن بھائی. بھلے متوجہ، امی پاپا بہن بھائی بیوی بچے یہ آتے ہیں بستگان درجہ اول. درجہ دوم چچا پھوپھی خالہ، چچا پھوپھی ماموں خالہ اور ان کے بچے، یہ درجہ دو میں آتے ہیں. ان پہ ہمیں انہا میگوین بستگان، رشتہ دار چاہے ننیالی ہوں چاہے ددیالی وے، ان پہ انہا میگوین بستگان، چاہے وہ درجہ دو والے ہوں چچا پھوپھی خالہ ماموں اور ان کے بچے، یا درجہ اول ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے. بے آنہا میگوین بستگان. ان بستگان واژه جمع است مفرد ندارد. مفرد ندارد. الان کنید این واژه نقطه اول. نقطه دوم دوستان نگاه کنید. نقطه دوم معنای چون. معنای همه شما دوستان میدانید معنای چون. بفرمائیے چون کے کیا معنی ہے؟ آپ کے ذہن میں کون کون سے معنی آ رہے ہیں؟ جب. جب. چون بولے چون یعنی وقتی کے. چون یعنی وقتی. جب وقتی کے. چون یعنی وقتی کے. وقتی کے. نگاہ بھی کنید دوستان، وقتی کے. متوجہ استید؟ وقتی کے، ہنگامی کے. ہنگامی کے متوجہ استید دوستان یا نا؟ بھلے آقا. بھلے آقا. واژه چون معنی گوناگونی دارد. یک معنی چون به معنی چون وقتی کے ہنگامی کے. معنی دیگر چون زیرا. زیرا معنی چون. زیرا. زیرا. زیرا اس لیے کہ. زیرا چون کے معنی اس لیے کے بھی ہے، چون کے معنی جس وقت بھی ہے. زیرا. زیرا الان من شما میگویم. بله زیرا به معنی مثل و مانند. مثل اور مانند کے معنی. بله مثل معنی اس لیے مثل و مانند. ہاں زیرا اس لیے کہ. بله الان کنید دوستان چون سراسی میں بات گشت. چون سراسی میں، سراسی میں ڈرا ہوا. چون سراسی میں باز گئے جب وہ ڈرا ہوا پلٹا. جب کے معنی دیے نہیں ہنگامی کے وقتی کے. چون سراسی میں باز گئے وقتی کے سراسی میں باز گئے، ہنگامی کے سراسی میں باز گئے. بولے بیمار مردے بود. بیمار مردے بود، بیمار مر گیا تھا. چون سراسی میں باز گئے بیمار مردے بود، یعنی ہنگامی کے سراسی میں باز گئے، یعنی وقتی کے سراسی میں باز گئے جس وقت وہ ڈرا ہوا پلٹا بیمار مر چکا تھا. زیرا یہ ایک معنی دیگر. معنی دیگر چون زیرا. زیرا بھلے نگاہ کنید. دوست حرفم را کامل نشنید. دوستم حرفم را کامل نشنید، یعنی دوستم حرفم را کامل نشنید، یعنی میرے دوست نے میری بات پوری بات نہیں دوست نے میری بات پوری پوری نہیں نہیں سنی. سنی. چرا چرا چون عجلے داشت. چون جلدی میں. جلدی میں تھا. تو یہاں پہ چون کے کیا معنی ہے؟ چونکہ وہ جلدی میں.
چونکہ کیونکہ اس لیے کہ یعنی زیرا کے میں نے بلے آگا زیرا بے معنی مثل و مانند کتاب را چون گوہری بیدانی میں نے کتاب را چون گوہری بیدانی یعنی مطلب یعنی دوستان کتاب کو اس گوہر کی طرح اس موتی کی طرح جانو یعنی نا کتاب را چون گوہری بیدانی کتاب کو گوہر کی طرح جیسا جانو ایک قیمتی گوہر کی طرح جانو وازان بخوبی استفادے کنید بلے آسان آسان بخوبی استفادے کنید زہرا متوجہ تھی شاہی رئیس شاہین فاطمے شاہی متوجہ شدید معنی چون ورڈ ہے چون اس کے مختلف معنی ہیں چون کے معنی وقتی کے ہنگامی کے چون کے زیرہ کے معنی ہے دوستم حقم نقال نشنی چون اجلدار یعنی زیرہ کے اجلدار کیونکہ اسے جلدی تھی کیونکہ اردو میں کہتے ہیں جس وقت کیونکہ جیسے جیسا کتاب کو اس کو گوہر کی طرح جانو کتاب کو گوہر کی طرح جانو اور اس سے خوب استفادہ کرو زیرہ چون دونوں کے معنی ایک ہی ہیں نا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ زیرہ چون کے معنی سیم ہے زیرہ یعنی زیرہ چون کبھی کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس معنی میں کبھی اس معنی میں چون ایکوال ٹو زیرہ نہیں ہے چون ایکوال ٹو وقتی کے بھی ہے چون ایکوال ٹو مثل و مانند بھی ہے کہہ تو رہا ہوں کہ چون کے الگ الگ معنی ہے آپ کہاں پہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں چون ایکوال ٹو زیرہ بھی ہے چون ایکوال ٹو لیکن جب زیرہ کے معنی میں ہو تو ایکوال ہے زیرہ کے لیکن چون اگر وقتی کے معنی میں ہے تو پھر زیرہ کا ایکوال تھوڑی ہو جائے گا اچھا چون اگر مثل اور مانند کے ہے تو پھر وہاں پہ زیرہ وقتی کا ایکوال تھوڑی ہو جائے گا چون کے مختلف معنی ہیں چون یعنی وقتی کے چون یعنی زیرہ کے چون یعنی مثل و مانند الگ الگ مثالوں میں معنی سمجھ میں آ رہا ہوں دیکھیے کتاب را چون گوہری بیدانی چون کی گوہر بیدانی یعنی گوہر کی طرح مثل گوہر جانیے مانند گوہر جانیے بھلے الگ الگ معنی کبھی چون کے مریض بودم چون کے یعنی مریض چون یعنی زیرہ کے من کلاس نہ اومدم چون مریض بودم بھلے چون من خانے رسیدم مادر خوشحال شد یعنی جس وقت میں گھر پہنچا چون یعنی وقتی کے بھلے علم را چون گوہری بیدانی ہم لوگ کو ایک ہی معنی پتا تھے خوب دوستان الان نگاہ کنین حفیظ خانوم فریض خانوم آقای امان خان کی بیدی سلام شما خوب هستی دوستان کسا آقای قلدیر سین آقای محمد علی سید خان اولیے رئیس شازیہ شاہین زہرا الان جمع دقت کنید بله درس نهم ز گہوارے تاگور بے دانش بے جوئی یعنی ز گہوارے یعنی از گہوارے تاگور یعنی یہ حدیث ہے معصوم کی حدیث ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر لحد گود سے قبر تک نہیں ہے علم کبھی بھی ٹائم معین نہیں ہے علم کو حاصل کرنا ہے گہوارے سے جھولے پالنے سے لے کے قبر میں اترنے تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے حدیث آپ کی آواز چلی گئی تھی ان حدیث سے گہوارے تک ان حدیث ہے یعنی اطلب العلم من المہد الى اللحد یعنی علم حاصل کیجئے گہوارے سے لے کر قبر میں اترنے تک علم حاصل کرنا سب پہ واجب ہے اور کسی دن رکنا نہیں ہے علم ہمیشہ واجب ہے کتنا پڑھو گے نہ یہ غلط کہتے ہیں وہ علم واجب ہے حساب دینا پڑے گا جو بھی ایسا کہتا ہے روکتا ہے علم حاصل کرنے سے ز گہوارے تاگور دانش بجوئی یعنی ز گہوارے یعنی از گہوارے تاگور دانش بجوئی
پیر مردی کے، پیر مردی ایک بوڑھا مرد یا نکرے، ایک بوڑھا مرد کے سال ہائی عمرش بے ہفتاد و ہشت رسیدے بود کہ اس کی عمر کے سال 78 تک پہنچ گئے تھے. ایک بوڑھا مرد کہ جس کی عمر کے سال 78 پہنچ گئے تھے، در بستر بیماری کے بستر پر واپسین لحظات زندگی را می گزرانی، زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا کہ جس کی عمر کے 78 سال پہنچ گئے تھے، رسیدے وہ دن پہنچ گئے تھے، اور وہ بیماری کے بستر پر اپنی زندگی کے آخری لحظے، واپسین لحظات زندگی کے آخری لمحات کو گزار رہا تھا، گزشتہ استمراری گزار رہا تھا. رئیس متوجہ سی فریض خانم کجاست؟ بلے آگم اینجا دقت کنید، خیلی دقت کنید دوستان. بستگانش اس کے رشتہ دار با چشمانی اشکبار، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، نگران حال وے بودن، اس کی حالت کے سے پریشان تھے، یعنی ٹینشن میں تھے. آنگاہ یعنی اس وقت کہ نفس او بے شمار استاد، آنگاہ یعنی وقتی کے جس وقت اس کی سانسیں گنتی پر آ گئیں، یعنی آخری سانس گننے لگا، یعنی اب بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا. دوستی دانشمند بر بالین وے حاضر شد، بلے ایک عالم دوست، ایک دانشمند دوست، ایک عالم دوست اس کے سرانے حاضر ہوا. وبا اندوہی بسیار، اور بہت غم کے ساتھ، حال اورا جویا شود، اس کے حال کا جویا ہوا، یعنی اس کے حال کو پوچھا، دریافت کیا. جویا شدن یعنی دریافت کرتا، دریافت کیا، اس کی حالت پوچھی. مرد بیمار با کلماتی بریدے و کودا از دوست دانشمند خود خواہش کرد. بیمار مرد نے با کلماتی بریدے، ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ذریعے، کٹے ہوئے کلمات، مرتبہ آدمی کیسے بولتا ہے؟ بس ایسے بولتے ہوئے. وہ کوتا چھوٹے چھوٹے اور ٹوٹے ہوئے کلمات، وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے تو بولتا ہے. بیمار مرد کٹے ہوئے کلمات اور کوتا الفاظ سے اپنے عالم دوست سے خواہش کر درخواست کی کہ یکی از مسائل علمی راکے، وہ مسائل علمی مسائل میں سے ایک کہ زمانی باوے درمیان گزاشتے بود، کہ ایک زمانے میں اس نے بتایا تھا، ایک علمی مسئلہ کہ ایک زمانے میں جو اس نے اس کو بتایا تھا، بس وہ یار اسے دوبارہ بیان کر دے. دانشمند گفت، اس عالم نے کہا، جو دوست عالم اس کے مرتے ہوئے کے پاس آیا تھا، اے دوست گرامی، اے میرے عزیز دوست، اکنون در چنین حالت ضعف و بیماری چے جائے انس پرسشست، اس وقت اس کمزوری اور بیماری کی حالت میں، اس اکنون یعنی در چنین حالت، اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں چے جائے ان پرسشست، یہ سوال کی کون سی جگہ ہے؟ اس سوال کی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی سوال کی جگہ ہے؟ حالت ایسی ہے بیماری کمزوری کی حالت میں. بیمار با ناراحتی پاسخ داد، بیمار نے غمزدہ ہو کر جواب دیا، کدام یک از ان دو بہتر است، ان دو میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ کدام یک از ان دو بہتر است، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ ان دونوں میں سے کون ایک بہتر ہے؟ یہ ان مسئلے رب دانم و بے میرم، یہ مسئلہ میں جانوں اور تب مروں، یا نادانستے و جاہل درگزرم، یا نادانستے اور جاہل گزر جاؤں، انجان اور جاہل گزر جاؤں، یہ بہتر ہے، یا اس مسئلے کو جان کے مروں، یہ بہتر ہے؟ جان کر ماروں. مرد دانشمند مسئلے را باز گفت، اس عالم مرد نے اس مسئلے کو بیان کیا. سپس از جائی برخاست، اس کے بعد وہ اس جگہ سے اٹھا، وہ دوست بیمار اشرا ترک کر، اور اپنے بیمار دوست کو ترک کر دیا، یعنی اٹھ کے چلا، بھائی اس کے آرام کا ٹائم ہے، چھوڑ مطلب اس سے رخصت ہو گیا، ایک طرح سے چھوڑ دیا مطلب چلے گئے. بے بخشی. ہنوز چند قدمی دور نہ شدے بود، ابھی کچھ قدم دور نہیں ہوا تھا کہ شیون از خانے بیمار برخاست، کہ گریہ و زاری کی آوازیں بیمار کے گھر سے اٹھ پڑی، بلند ہو گئی. برخاستہ نہیں اٹھنا. چون سراسی میں باز گشت، جس وقت وہ ڈرا ہوا پلٹا،
بیمار چشم از جہان فرو بستے بود، بیمار نے آنکھیں دنیا سے بند کر لی تھیں، یعنی مر گیا تھا، ابھی دور بھی نہیں پہنچا تھا، ابھی تھوڑا سا ہی نکلا تھا جو گری ہو جائے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مردی کے دردم مرگ، وہ مرد کے جو موت کے بالکل وقت پر، وہ مرد کے جو موت کے نزدیک بھی دم مرگ بھی نیز بھی تشنہ فراگیری و دانش اندوزی بود، علم اور دانش حصول علم کا پیاسا تھا ابو ریحان بیرونی۔ یہ ابو ریحان بیرونی تھے، جانتے ہیں ابو ریحان بیرونی؟ ہاں بلے آغا، بلے آغا، فلسفی تھے یہ، میتھمیٹک جاننے والے، البیرونی بلے البیرونی، بہت آغا، بڑے آغا یہ انڈیا آئے تھے اور بنارس میں انہوں نے سنسکرت سیکھی تھی۔ پہلے یہ کیا بزرگ ترین ریاضی دان و فیلسوفان ایرانیت، ایران کے بڑے فلسفر اور میتھمیٹک جاننے والے تھے یہ۔ وہ از بزرگ ترین افتخارات کشور ایران، وہ ملک ایران کے سب سے بڑے مایہ ناز شخصیت میں سے، یعنی افتخارات میں سے ہے، مایہ فخر۔ ہمیں یہ زندگی ابو ریحان در تعلیف تحقیق و دانش اندوزی گزشت۔ ابو ریحان نے بیرونی کی ساری زندگی کتابیں لکھنے میں اور علم حاصل کرنے میں اور ریسرچ کرنے میں گزری۔ تا سال 427 ہجری قمری، 427 ہجری قمری تک کہ 65 سال از عمر رسمی گزشت، کہ 65 سال اس کی عمر کے گزر رہے تھے، یعنی 427 ہجری تک کہ جب اس کی عمر کے 65 سال گزر رہے تھے، یہ 130 جلد کتاب نوشتے بود۔ یہاں ایک کتاب لکھنی بھاری پڑ جاتی ہے انسان کو ایک زندگی میں، انہوں نے کتنی 65 سال تک پہنچتے پہنچتے 113 جلد کتابیں لکھ چکے تھے، 113 کتابیں۔ ان کتابہ در مسائل گوناگون، یہ کتابیں مختلف مسائل کے بارے میں از قبیل یعنی مانند جیسے ستارے شناسی، ستارے شناسی یعنی ایسٹرولوجی، بھلے فزکس، ڈاکٹری بھی تھی بتائیے، ریاضیات میتھمیٹک، تاریخ ہسٹری، جغرافی یعنی جغرافی، داروشناسی دوائی، جسے آج ہم دارو کی پہچان کرنے والوں کو ایم ڈی بولتے ہیں نا، ماسٹر آف بلے بلے ایم ڈی، بلے بلے دارو شناسی، آداب و رسوم ملل، قوموں کے آداب اور رسموں کے، مطلب ہندوستان کی فلاں قوم کی یہ آداب ہیں، یہ رسمیں، فلاں جگہ کی یہ رسمیں، وہ دیگر اور دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں لکھی۔ اس کتاب کا نام کتاب الہند ہے، جو انڈیا پہ انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کا نام کتاب الہند ہے۔ باوجود آن کے بیش از 1000 سال از عصر ابو ریحان می گزرت، اس کے باوجود کہ ابو ریحان کے زمانے کو 1000 سال سے زیادہ گزر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ابو ریحان باوجود آن کے، اس کے باوجود کہ بیش از 1000 سال سے زیادہ از عصر ابو ریحان کے زمانے کو می گزر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بیشتر آثار و کتاب آئے ان کے اکثر آثار اور کتابیں از جہت فکر، نظریات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے تازہ بھی نمایاں، بالکل تازہ لگتی ہیں۔ بے نظر میرسد، یہ بات ذہن میں آتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے، بے نظر میرسد یعنی ایسا لگتا ہے کہ اندیشے و روش تحقیق ان کا نظریہ، اندیشے یعنی نظریہ اور ان کی ریسرچ کا جو طور طریقہ تھا در مسائل علمی مسائل کے بارے میں، جو ان کی روش تحقیق تھی، ریسرچ کرنے کی روش تھا اور تفکر تھا اور ان کے نظریات تھے، بے اندیشے و روش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بودے، آج کے زمانے کے علماء کی جو روش اور نظریات ہیں اس سے زیادہ نزدیک تھا۔ 1000 سال سے زیادہ پہلے جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ باتیں آج کے زیادہ نزدیک ہیں، آج کے علماء کی روش اور نظریات سے زیادہ نزدیک ہے، تابع روش و فکر دانشمندان زمانے خود۔ یہاں اپنے زمانے کے علماء کی فکر اور روش کے زمانے سے زیادہ آج کے زمانے کے علماء سے زیادہ نزدیک تھی ان کی روش اور تفکر اور ان کا نظریہ، یعنی اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ نظریات تھے ان کے جو آج روشن ہوئے ہیں، کشف ہوئے ہیں، وہ نظریات تھے ان کے اس زمانے میں 1000 سال پہلے۔ او پیوستے بے علت حوادث می اندیش، وہ پیوستے یعنی لگاتار، کنٹینیو، مستقل، بے علت حوادث می اندیشید، حادثات کا جو ریزن ہے، علت ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ زلزلہ کیوں آیا،
کیا ریزن ہے، یہ ایسا کیوں ہوا، اس کی کیا ریزن ہے. وہ بے تحقیق و بررسی و کشف چیزائی ناشناخت عشق میں ورزی، وہ ہمیشہ حادثات کے علت اور ریزن کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور ناشناختے چیزیں نامعلوم چیزوں کو کشف کرنے، ان کو تحقیق اور بررسی کرنے میں عشق میں ورزی، عشق فرماتے تھے. یعنی یہ شوق تھا ان کو کہ ناشناختہ چیزوں کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، بررسی کرنا. دربارے دینائی گوناگون، مختلف دینوں کے بارے میں، آداب و رسوم ملت، قوموں کے آداب اور رسموں کے بارے میں، مختلف قوموں کے رسم و آداب کے بارے میں تحقیق میں کر ریسرچ کرتے تھے. وہ اطلاعات تیرا کے بے دست میں آورد، اب وہ معلومات جو انہیں حاصل ہوتی تھی حاصل کرتے تھے بے صورت کتاب میں نویش، کتاب کی شکل میں وہ لکھ دیتے تھے. دشمن سرسخت جہل، جہالت کے سخت ترین دشمن تھے، جہالت کے سخت ترین دشمن. وہ در جستجوی دانش و بینش بود، جہالت کے سخت دشمن اور علم اور بینش کی جستجو میں رہتے تھے. پہلے از این لحاظ دوستان صدائمن میرا سے بھلے اتنی خاموشی ہو گئی جیسے ملک الموت گزر گئے، نیٹ ورک گزر گئے، دو ہی باتیں لگ رہی تھی. از این لحاظ، اس لحاظ سے در قرون گزشتے، گزری ہوئی صدیوں میں کمتر میتوان برائے او نظیری پیدا کرد، ان جیسا بہت کمی سے تلاش کر سکتے ہیں آپ. گزری ہوئی صدیوں میں ان جیسا کمتر میتوان برائے او نظیری پیدا کرد، ان جیسا پیدا کرنا بہت بہت کم پیدا کر سکتے ہیں. متوجہ شدید یا نا دوستان؟ بلے آقا. اشکبار یعنی گریان پورا اشکبار قصیدہ ان واضحہ دوستان نویش تھی. الان نقطہ دقت کنی، نقطہ اول کلمہ بستگان ہموارے یعنی ہمیشہ بے صورت جمع میں آیت، ہمیشہ جمع کی شکل میں آتا ہے، جمع کی وہ شکل مفرد ان کلمے استفادے نہیں میشہ، اور اس کلمے کا مفرد شکل استعمال نہیں ہوتی کیونکہ رشتہ دار ایک تھوڑا ہی ہوتا ہے. در زمان فارسی بستگان افراد، فارسی زبان میں افراد کے لوگوں کے رشتہ دار بے گروہائی، ان گروہ جیسے بستگان درجہ ایک، نمبر ایک کے جو رشتہ دار ہیں وہ پدر، مادر، برادر، خواہر، ہمسر و فرزندان، اور درجہ دو امو، چچا، پھوپھی، امے، دائی، مامو، خالے، خالہ و فرزندان شان اور ان کے بچے، ان کو درجہ دوم اور درجہ اول والے رشتہ داروں کو فارسی زبان میں بستگان کہتے ہیں. اور بستگان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، درجہ اول، درجہ دوم. نقطہ دو آگا یہ اس میں جمع ہوگا نا، بستگان اس میں ہی آئے گا نا. بہن جملے توجہ کنید نہ جمع، ان جملوں پر توجہ، ان سراسی میں بازگشت بیمار مردے بود، در ان جملے چون بے معنی وقتی کے ہنگامی کے آمد است، در بسیاری از جملے ہائی دیگر دوسرے بہت سے جملوں میں چون معنی گوناگونی دارد، مختلف معنی رکھتا ہے. مثلا الف بے معنی زیرہ، حرف امرہ کامل نہ شنید چون خیلی عجل داشت کیونکہ اسے جلدی تھی. بے معنی مثل مانند کتاب را چون گوہری بدانید و از آن به خوبی استفاده کنید. خوب ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان محمد بن احمد، کیا نام تھا ان کا؟ ابو ریحان محمد بن احمد، ان کے والد کا نام احمد، ان کے والد کا نام احمد. ریاضی دان، میتھمیٹک جاننے والے، وہ فیلسوف ایرانی اور ایرانی فلسفر اور میتھمیٹک جاننے والے. در سال 362 ہجری قمری، 362 ہجری قمری میں در خوارزم ایران کا ایک علاقہ بیرون کے نام سے مشہور ہے، بے دنیا آمد، دنیا میں آئے. وہ اوائل عمرہ، انہوں نے اپنی عمر کے ابتدائی دن، اوائل یعنی شروعات، در زادگاہ خود اپنی پیدائش کی جگہ پر یعنی وہیں بیرون میں وزیر سلطہ خوارزم شاہیان گزاشت، اس کی حکومت کے تحت گزارے. کون تھا بادشاہ؟ خوارزم شاہیان والے. وہ بعد ازان، اس کے بعد چند سال در گرگان، کچھ سال گرگان ایک شہر ہے ایران میں، وہاں دربار قابوس بن وشمگیر یہ بادشاہ تھا، بے سربرد وہاں انہوں نے زندگی گزاری. وہ کتاب الاثار الباقیہ، الاثار الباقیہ نام کی کتاب بے نام آن بادشاہ تالیف کر، اس بادشاہ کے نام پہ تالیف کی لکھی. بعد از مدتی، ایک مدت کے بعد بے خوارزم بازگشت، واپس اپنے وطن پلٹے خوارزم میں.
وہ در دربار ابو العباس مامون بن مامون، ابو العباس مامون بن مامون کے دربار میں مان یعنی رکے، محمود غزنوی در ہنگام بازگشت پہ غزنین، محمود غزنوی جس نے ہندوستان پہ بھی حکومت کی تھی، حملہ کیا تھا، محمود غزنوی در ہنگام بازگشت پہ غزنین، غزنین ایک علاقہ تھا ایران کا جو کہ اب افغانستان کا علاقہ ہے، در ہنگام بازگشت پہ غزنین، غزنین کے پلٹتے بعد در سال 408 408 سال ہجری میں ابو ریحان کو با چند تن دیگر دوسرے کچھ افراد کے ساتھ از دانشمندان خوارزم شاہ کے علماء میں سے اور دوسرے افراد کو اور ابو ریحان کو ساتھ بے غزنین بورڈ جنہیں غزنین لے گیا۔ ابو ریحان بعدہا چند بار بے خوارزم مسافرت کرد، ابو ریحان نے اس کے بعد کئی بار اپنے وطن یعنی خوارزم میں سفر کیا، اور در بیشتر جنگائی محمود غزنوی بے ہندوستان، اور محمود غزنوی کے ہندوستان سے جنگوں میں اکثر میں ہمراہ عبود ان کے ساتھ تھے ابو ریحان۔ کس کے؟ محمود غزنوی نے جو ہندوستان سے جنگ ہائی، محمود غزنوی بے ہندوستان، بھلے محمود غزنوی کی ہندوستان سے جنگوں میں اکثر میں ہمراہ عبود ان کے ساتھ، اس کے ساتھ تھا یہ۔ وبا دانشمندان و حکیمان ہندوستان کے حکماء فلسفر علماء سے مباحثے و ملاقات میں کر، ان سے مباحثہ اور ملاقات کرتے تھے۔ وہ در ہند زبان سنسکرت را آموخت، انہوں نے ہندوستان میں سنسکرت لینگویج سیکھی، وہ دائرہ معلومات خود را گسترش زیادی داد، اور اپنے معلومات کا جو دائرہ تھا اس کو پھیلاؤ دیا، بڑھایا اور معلومات بڑھا لی۔ از جملے نوشتہ و تالیفات ہوئے، ان کی لکھی ہوئی اور تالیفات میں سے می توان میں کتاب ہے زیر اشارہ کر، نیچے دی ہوئی کتابوں کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ کتاب الاثار الباقیۃ عن القرون الخالیہ، الاثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، خالی صدیوں سے بچے ہوئے آثار کہ در حدود سال 390 ہجری قمری نوشتے شدے، 390 ہجری قمری میں لکھی گئی تھی تقریباً۔ وہ موضوعان، اور اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ کیا تھا؟ تقویم، کیلنڈر، سال، اعیاد، عیدیں، ملت ہائی مانند ملت ایران، مختلف قوموں کی عیدیں، ان کے سال، ان کے کیلنڈر کے بارے میں، جیسے ایران کی ملت، سوخدیان ملت قوم، خوارزمیان قوم، پارسیان قوم، ان کی کون کون سی عیدیں ہیں، کیا سال کیا ہے، ان کا تقویم کیا ہے، اور ملت یونان کے بارے میں، اور آیات و ادیان بزرگی چون یہود، مسیحیت و اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے جو بڑے دین ہیں جیسے یہودی، مسیح، اسلام، ان کی عیدوں کے بارے میں ہے یہ کتاب لکھی ہوئی۔ ایک کتاب تحقیق ما للہند من مقولۃ فی العقل او مسدولۃ، جی یعنی تحقیق ما للہند کس چیز کے بارے میں؟ ہندوستان کے بارے میں کچھ تحقیق ہے کہ دربارہ علوم مذاہب و آداب و رسوم مردم ہند نگاشتہ شدہ، کہ یہ ہندوستان کے لوگوں کی رسم و رواج، آداب، ان کے مذہب کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ ہندوستان کے علوم، مذہب ہندوستانی اور وہاں ان کے رسم و رواج کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب التفہیم لأوائل صناعت التنجیم، یہ کتابیہ دربارِ ستارے شناسی کے ایسٹرولوجی کے بارے میں، کہ ابتدا در سال 420 ہجری قمری میں فارسی نوشتے شد، شروع میں یہ 420 ہجری قمری میں فارسی میں لکھی گئی، وہ بعدہا خود ابو ریحان آن رب عربی ترجمے کرد، اور اس کے بعد خود ابو ریحان نے اس کو فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا کہ ہر دو نسخیان در دست می باشد، ان کے دونوں نسخے، دونوں چاپ، دونوں بک عربی اور فارسی دونوں میں یہ کتاب ابھی بھی ہاتھوں میں موجود ہے۔ ان دانشمند بزرگ ایک بڑے عالم در سال 440 ہجری قمری در شہر غزنین، 440 ہجری قمری میں شہر غزنی میں دار فانی را ودا گو، دار فانی کو ودا کہہ دیا، دار فانی یعنی فنا ہو جانے والا گھر، یعنی دنیا کو، کیونکہ دنیا فنا ہو جانے والی دنیا کو کہتے ہیں، اس کو الوداع کہہ دیا۔ ہندوستان در سے نہم تمام شد، حتمانینا رب خانید، واشیہ رب نویسید، و کتاب کار را کامل کنید، و برائے امتحان خودتان را آمادہ کنید، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ دوستان موفق و محمد و آل محمد خودتان باشید، خدا نگہدار شما۔
زنده باشید دوستان. حتما برای امتحان آماده باشید. ما درس چندم خواندیم؟ درس نهم و تمام فقط یک کردیم. درس باقی مانده است. فقط یک درس باقی مانده. انشاءالله فردا اینا کتاب کار میخوانیم و پنجشنبه و جمعه تعطیل است. بھلے آپ کہہ رہی تھی کہ دیوالی کی چھٹی میں نے کر دی، جمعرات جمعہ میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. پہلے یہ شنبه یک شنبه درس دوم میخوانیم، دو شنبه نمونه سوال و یک شنبه بعد از آن امتحان. خدا حافظ شما دوستان. آقا آخری خدا سنڈے حافظ. خدا حافظ.